نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ پروگرام میسج ٹی وی کی طرف سے مذاہب کے درمیان مطالعے اور اسلام کے ساتھ ان کے تقابلی جائزے کا پروگرام ہے۔ آج سے پہلے کی ایک نشست میں اسلام کے معاصر مذاہب کا ایک خاکہ پیش کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تاریخی اعتبار سے 3 مذاہب کو اسلام کے معاصر مذاہب کہا جاتا ہے: ہندو مت، یہودیت، مسیحیت۔ جبکہ ان مذاہب کے درمیان پھر اندرونی طور پر جو اصلاحی تحریکیں اٹھیں اور پھر انہوں نے مستقل مذہب کا روپ دھار لیا، وہ بھی اپنی جگہ پہ اب مذاہب شمار ہوتے ہیں۔ آج ہم اسلام کے ساتھ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے مذہب یعنی ہندو مت کا ایک تقابلی جائزہ پیش کریں گے۔ ایک بات تو پہلے سے طے ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے یہاں الاسلام ہی ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے یہ مراحل ہمارے سامنے ہیں کہ مختلف اوقات میں مذہب جنم لیتے رہے، ان میں سے کچھ مذہب ختم ہو گئے، آج ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، لیکن کچھ مذاہب ہیں جو آج بھی پورے قد کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہیں اور ان کی ایک پہچان ہے۔ انہی میں سے ایک مذہب ہندو مت ہے۔ اسلام سے بہت پہلے، بلکہ تاریخی اعتبار سے جو زمانہ شمار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 2000 سے 1800 قبل مسیح تک کے درمیان یہ مذہب ایک مذہب کی بنیاد پر اور ایک مذہب کے طور پر سامنے آیا۔ لیکن آج تک اس مذہب کے مفکرین، دانشور، مذہبی رہنما اس کی کوئی متعین تعریف نہیں کر سکے۔ لفظوں میں، عبارت میں، جس طرح ہر مذہب کے لیے ایک الگ تعریفی کلمات موجود ہیں جن سے پہچان ہوتی ہے اس مذہب کی، ہندو مت کے لیے اس طرح کی کوئی عبارت متعین نہیں کی جا سکی، بلکہ ہندو مت کے مفکرین یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس مذہب کی تعریف نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی حدود و قیود متعین کی جا سکتی ہیں کہ جن کے باہر کا آدمی ہندو نہیں ہے اور جب وہ ان حدود و قیود میں داخل ہو جائے تو وہ ہندو کہلائے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑے خطے کو اور بہت بڑی انسانی آبادی کو اس مذہب نے متاثر کیا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو ہندو کہا، اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد انسانی برادری کی، انسانی آبادی کی ایسی ہے جو اپنے آپ کو ہندو مذہب کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہے اور اس پر وہ مطمئن ہے۔ ہر مذہب کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، عبادات کا طریقہ ہوتا ہے، رسومات ہوتی ہیں، اس مذہب کی کچھ مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ مذہب پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح موت و حیات کے معاملات میں اس مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں کہ اس مذہب کے لوگ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آج ہم ہندو مت کے انہی خط و خال اور انہی اہم پہلوؤں کا اسلام کے ساتھ ایک تقابلی تجزیہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔
سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رہے کہ ہندو مت میں خدا کا تصور کس انداز میں ہے۔ ہندو مت میں 3 خداؤں کا تصور ہے، اسے تریمورتی بھی کہتے ہیں، کہ جب ایک ہی مجسمے پر 3 چہرے سجا دیے جاتے ہیں اور اسے ایک اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اس مذہب کا معبود ہے، دیوتا ہے، خدا ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو اسے تریمورتی کہتے ہیں۔ ورنہ 3 الگ الگ خداؤں کا تصور ہندو مت میں موجود ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک خدا اس کا نام برہما ہے، دوسرا خدا اس کا نام شیو ہے، اور تیسرا خدا اس کا نام وشنو ہے۔ اور ان تینوں کے کائنات کے اندر اپنے اپنے اختیارات ہیں، اور انہی اختیارات کے ساتھ وہ تینوں الگ الگ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ برہما خالق ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو ہندو تصور کے مطابق، اور اب بھی جو چیز نئی پیدا ہوتی ہے وہ برہما کے اختیار میں ہے اور وہی اس کا خالق کہلاتا ہے۔ جبکہ شیو وہ خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جیسے ربوبیت ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، انسانی اس کائنات کو سنبھالنا ہے اور اس کو ایک مرحلے سے اگلے مرحلے کی طرف منتقل کرنا ہے، تو یہ کام اور یہ اختیار ہندو مت میں شیو کو حاصل ہے۔ جبکہ تیسرا خدا جس کا نام وشنو ہے، یہ وہ ہے کہ جو ہلاکت کا دیوتا ہے، یعنی جو چیز موجود ہے جب اسے ہلاک کرنا مقصود ہو تو نہ برہما ہلاک کرتا ہے نہ شیو ہلاک کرتا ہے، بلکہ وشنو کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کو وجود سے عدم کی طرف منتقل کرے اور اپنی قدرت سے اور اپنے اختیار سے اسے ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ جبکہ اسلام اس کے مقابلے میں بالکل الگ ایک تصور پیش کرتا ہے، اور اس کا عنوان ہے توحید۔ اسلام توحید کا علم بردار ہے، اور تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے، ایسی ذات کہ کوئی اس کے ساتھ کسی درجے میں شریک نہیں، وہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی موت و حیات دینے والا ہے، اور وہی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف انسانوں کی یا کائنات کی نشو و نما کرتا ہے، جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ وہی ایک ہے جس کے پاس یہ سب اختیارات ہیں اور سب کی سب قدرت اسی کو حاصل ہے، یعنی خالق بھی وہی ہے، مدبر الامور بھی وہی ہے، مالک اور رازق بھی وہی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ نے خود بھی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اولو العلم وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور انصاف کی گواہی یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ العزیز الحکیم ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش پر وہ متمکن ہوا، استوى علی العرش۔ اس کی تعبیر کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں ہم اس اللہ کی تعارف میں اسلام کی تعلیم کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عرش پر متوجہ ہوا اور یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی، تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، اور اسی کی تدبیر سے یہ کائنات چلتی ہے۔ اسی طرح سورہ الفرقان میں تعارف کرایا اسلام نے اس اللہ کا
اور اس میں یہ فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہی ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی بادشاہت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی تقدیر بھی اسی نے متعین کی ہے کہ کس کائنات کی اس چیز کو کیسے چلنا ہے، اور اس کا اندازہ کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کے سانس کیا ہے، اور اس کا وجود کب تک رہے گا۔ فقدرہ تقدیرا۔ اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، سورہ الفرقان میں ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے ایسوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے کہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اختیار نہیں رکھتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ تو وہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی کسی طرح کی قدرت ان کے پاس موجود ہے۔ یعنی یہ سب کی سب قدرت ایک ذات کے پاس ہے، اور اس ذات کا نام اسلام نے یہ بتایا کہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کتنی جگہ پہ یہ کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور اللہ لا الہ الا ہو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا الوہیت کی صفات اور کسی میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جیسے ہندو مت میں یہ تصور موجود ہے، ان کے بارے میں سورہ الحج کی آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اے لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے خوب توجہ سے سنو۔ اور ظاہر ہے کہ اس توجہ سے سننے کا کہا اس لیے گیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کائنات کو پیدا کرنا، انسانوں کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ سب کے سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس سے مکھی سے بچا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسلام نے تعلیم بتائی کہ اللہ کیسا ہے اور اس کی ذات و صفات کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں اپنا تعارف کراتے ہوئے آیت نمبر 54 میں یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو کائنات کو پیدا کیا اس نے، اور پھر وہی ہے الا لہ الخلق والامر، یہ جملہ آپ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہندو مت کا جو تصور ہے الوہیت کا، خدائی کا اور ربوبیت کا، اس کا موازنہ کریں کہ کون سی تعلیم سنہری ہے، عام فہم ہے، اور کون سی تعلیم ہے جو قابل عمل ہے۔ فرما الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ کہ الخلق بھی کائنات کا اسی کے لیے ثابت ہے، والامر، اور کائنات کے تمام معاملات میں حکم اور امر بھی اسی کے لیے ثابت ہے۔ یعنی کائنات کی کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس چیز کو آگے بڑھانا اور اس کی نشو و نما کرنا، یہ سب کچھ اس اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی،
اس طرح کی اور بہت سی آیات اور مضامین ہمارے سامنے موجود ہیں جو اسلام کی تعلیم کی صورت میں ہمارے سامنے آئے کہ اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کا اقتدار و اختیار کیا ہے۔ گویا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک ہی ذات میں سارے اختیارات موجود ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ایک تصور خداؤں کے بارے میں ہندو مت کا پیش کیا ہوا ہے اور دوسرا تصور اور عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے، ان میں سے کون سا عقیدہ واضح ہے، قابل فہم ہے اور ایک ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انسانی وجود کی جو انسانی شخصیت ہے اور انسانی زندگی ہے اس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے والا ہے۔ یہ تو ہوا معاملہ عقائد کا۔ باقی دوسری بات، دوسرا پہلو جس کا ہم موازنہ کرنا چاہیں گے، ہندو مت میں انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور 4 ذاتوں میں تقسیم کرنے کے بعد یہ تصور دیا گیا کہ ایک ذات برتر ہے، ایک ذات کمتر ہے، ایک ذات بدتر ہے۔ جو برتر ہے وہ برتر ہی رہے گا، جو وہ کمتر ہے وہ کمتر ہی رہے گا، اور جو بدتر ہے وہ بدتر ہی رہے گا۔ 4 ذاتوں میں انسانیت کو تقسیم کے گویا پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ ہندو مت انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور وہ 4 ذاتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذات ہے برہمن، دوسری ذات ہے ویش، تیسری ذات ہے کھشتری، اور چوتھی ذات ہے شودر۔ یعنی انسان ان 4 ذاتوں میں پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی خلقت، اس کی طبیعت، اس کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ برہمن سب سے مقدس ذات ہے، اور مذہب کے معاملے میں اسی ہی اختیارات حاصل ہیں، پنڈت ہوگا تو اسی میں سے ہوگا۔ برہمن گویا ایک ایسی ذات ہے انسانی وجود میں، انسانی تاریخ میں، کہ سب کے سب اس کے پیچھے چلیں گے، اور اس کا حکومت، اس کی بادشاہت، اس کا اختیار چلے گا۔ برہمن مذہبی اعتبار سے اس ذات کو کہتے ہیں جو اعلیٰ ترین ذات ہے انسانوں کی۔ دوسری ذات ویش ہے، یہ انسانی زندگی کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت پیشہ یا زراعت پیشہ بنایا گیا، کہ وہ مال و دولت کا جو نظام ہے اسے چلاتے ہیں اور اختیارات ہیں ان کے پاس، وہ ذات اسی طرح رہے گی۔ ویش کا بیٹا ویش ہی ہوگا، برہمن کا بیٹا برہمن ہی ہوگا۔ تیسری ذات ہے کھشتری، یہ محافظ ہیں، یہ باڈی گارڈ ہیں، یہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، فوج اور پولیس اور اس طرح کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور انسانوں کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کھشتری ہیں۔ اور چوتھی ذات شودر ہے، یہ انتہائی کم تر ذات، بلکہ اسے یوں کہہ لیجئے کہ اسے ہندو مذہب میں بدتر ذات کے انسان کہا جاتا ہے، اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، ان کے کوئی کسی قسم کی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوئے ہیں برہمن کی، اور پہلی تینوں ذاتیں جو ہیں، برہمن کے علاوہ دونوں ذاتیں جو ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے یہ غلام ہیں، یہ بدتر ہیں۔ اور اس حد تک ان 4 ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ اگر شودر کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اعلیٰ اخلاق حسنہ کا پیکر بن جائے، اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت بلند و برتر چلا جائے، تب بھی اس کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے ہندو معاشرے میں، وہ شودر ہی رہے گا، اور وہ کمین اور کمی کے طور پر ہی کام کرنے پہ مجبور ہوگا۔ جبکہ برہمن، اس کا بیٹا، اس کی نسل سے پیدا ہونے والا کوئی بچہ کتنا ہی کھلنڈرا کیوں نہ ہو، کتنا ہی شراب نوش کیوں نہ ہو، بد کردار کیوں نہ ہو، راشی اور ظالم اور سفاک کیوں نہ ہو، یعنی دنیا بھر کی تمام بری صفات اس کے اندر موجود ہوں، لیکن پھر بھی وہ مقدس ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ برگزیدہ ہے، کیونکہ وہ برہمن کا بیٹا ہے۔ اس طرح ہندو مت میں
انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر کے انسانیت کی مختلف جو شکلیں ہیں وہ سامنے رکھ دی گئیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں، اور قرآن مجید میں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سب برابر ہیں الا بتقوی اللہ، ہاں اللہ کے تقوی میں جو آدمی دوسروں سے بہتر ہے، آگے بڑھا ہوا ہے، اس کو کوئی تعظیم حاصل ہے تو ہے، ورنہ بحیثیت انسان سب کے سب برابر۔ یعنی ہندو مت انسانوں کو فطری طور پر، خلقت کے طور پر، طبیعت کے طور پر 4 حصوں میں اور 4 ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی ذات نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی بدتر نہیں ہے، سب کے سب انسان مساوات میں ہیں، برابری میں ہیں۔ ہاں علم اور تقوی کی بنیاد پر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ خواہ کسی بھی پیشے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم بالکل اختصار کے ساتھ ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں اور تفصیلات میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اہل علم، اہل عقل، اہل دانش خود بہتر طریقے پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس مذہب کی تعلیم دوسرے مذہب کے مقابلے میں کتنی بہتر ہے یا کتنی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، یہ انسان درختوں پہ نہیں پھل کے طور پر لگے، یا آسمان سے نہیں گرائے گئے، یا زمین سے یہ اگے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک مرد کو پیدا کیا جس کا نام آدم ہے، اور پھر اس سے ایک عورت کو پیدا کیا جس کا نام حوا ہے، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی آگے بڑھی، اور پھر اسی طرح مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملاپ سے انسانی نسل آگے بڑھ رہی ہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا۔ لیکن اس کی بنیاد اس طرح نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت ہو اور کوئی بدصورت ہو تو اس کی بنیاد پر اس کی تعظیم کی جائے، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہارے شعبے، جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہاری قومیں، تمہاری ذاتیں، تمہارے یہ بنائی ہیں لتعارفوا، تعارف کے طور پر۔ جو آدمی جو پیشہ اختیار کر لیتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی معیشت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے جو پیشہ اختیار کر لے، کوئی جوتیاں گاٹھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی لکڑی کا کام شروع کرتا ہے، کوئی لوہے کا کام شروع کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، یہ مختلف شعبے ہیں، تو اس کی بنیاد پر ایک پہچان ہوتی ہے۔ ہم نے تمہارے قبائل اور تمہارے شعوب اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے برتر ہو اور دوسرا قبیلہ اس سے بدتر ہو، بلکہ فرمایا لتعارفوا، ہم نے تعارف کے لیے، کہ یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا جگہ کا رہنے والا ہے، ہم نے تعارف کے لیے پہچان کے طور پر ان قبیلوں اور شعوب میں تمہیں تقسیم کیا۔ ورنہ یہ بات سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یعنی اوصاف اور کمالات، ان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ تقسیم ہوگی کون برتر ہے۔ ان عزت کسے حاصل ہے؟ اسے حاصل ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ورنہ رنگ و نسل کے اعتبار سے، باپ اور پیشوں کے اعتبار سے کوئی نہ برتر ہے نہ کوئی بدتر ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے داعی ہیں اور اسلام کی نسبت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہے، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر، مکہ معظمہ جو قبائل کا، جو سرداری نظام کا اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے پر اپنے آپ کو برتر سمجھنے والا معاشرہ تھا، جب مکہ فتح ہوا
تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس وقت سارے لوگوں کے سامنے، صحابہ اکرام بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے جو قریش اور سردار ہیں وہ بھی سب کے سب موجود تھے صحن مسجد حرام میں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ سنو، آج اللہ تبارک و تعالی تم سے جاہلیت کی نخوت، غرور اور تکبر اور اپنے آباء و اجداد پر اپنی عظمتوں کے تاج محل قائم کرنے کا جو تصور تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، جاہلیت کا غرور اور نخوت جو ہے وہ بھی اللہ نے توڑ دی ہے تمہاری وہ گردن، اور تعظمها بالآباء، اپنے آباء و اجداد پر اپنے آپ کو عظیم سمجھنے کا جو تصور تھا اسے بھی آج اس اللہ نے شکست دے دی ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یعنی تمہاری ابتدا اور تمہاری نسل وہ سب کی سب آدم کے ساتھ منسوب ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اسلام کی جو تعلیم کی یہ تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ عمل ہے۔ پیغمبر دو عالم نے جب یہاں یہ کہا تو پھر جب اذان کا وقت آیا تو ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، طلحہ زبیر بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام وہ موجود تھے کہ جو قریش کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بنو عدی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی قبائل میں جو مکہ معظمہ اور جزیرۃ العرب کے عظیم قبائل تھے شمار ہوتے تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحابہ موجود تھے۔ لیکن پیغمبر دو عالم نے مسجد حرام بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کے لیے ان میں سے کسی کو نہیں کہا، بلکہ حبشہ کے رہنے والے کالے رنگ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، جن کا یہاں مکہ میں غلام بن کر آئے تھے اور یہاں پر ان کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا ترانہ اور گیت جو اذان جسے ہم کہتے ہیں وہ اذان دینے کے لیے کہا، اور یہ ثابت کیا کہ اسلام میں قبائل کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ یہاں وہی آدمی بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اسلام کی تعلیم، آپ ہندو مت کی اس تعلیم کہ جس میں شودر کا بیٹا خواہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا جمیل کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی باصلاحیت اور کتنا صاحب علم کیوں نہ ہو، وہ شودر کا بیٹا ہی رہتا ہے اور اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور برہمن کا بیٹا کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو وہ مقدس رہتا ہے اور اس کو کوئی جو ہے وہ اس ذات سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس تعلیم کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم آپ دیکھیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو گویا آپ کی طرف سے نسل انسانیت کے لیے اسلام کا ایک آخری پیغام تھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود، اور ایک حدیث میں ابیض اور اسود کے لفظ بھی آتے ہیں۔ فرمایا کہ سنو، لا فضل لعربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ بات سب کان کھول کر سن لیں کہ اسلام کے اندر سب کے سب برابر ہیں، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعلیم اس سلسلے میں بیان کی وہ یہی ہے کہ علم اور تقویٰ کی بنیاد پر تو کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور وہ لوگوں کا امام اور لوگوں کا سردار بن سکتا ہے، لیکن پیشے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر نہ کسی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے اسلام کی تعلیم بیان کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی یہی کہا
کہ دیکھو اللہ کے یہاں حاضر ہونے کے لیے نیک عمل کر لو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو کیا معنی کیا ہے؟ ایک طرف ہندو مت کی تعلیم ہے اور تصور ہے اور عقیدہ ہے کہ انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور دوسری طرف اسلام کی تعلیم ہے کہ وہاں یہ کہا گیا کہ ہر انسان برابر ہے دوسرے انسان کے حقوق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ایک تیسرا پہلو جسے ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہندو مت اور اسلام کے درمیان تقابلی مطالعے میں جسے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تقابل اسی طرح ہوگا۔ ہندو مت میں جو تصور ہے آسمان سے کسی وحی کا، نبی اور رسول کا، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ ایک آدمی ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک روشنی، یعنی دھیان گیان کے نتیجے میں اس کے اندر سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وہی روشنی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگ اس کی بات ماننا شروع کرتے ہیں۔ ورنہ وحی الہی کا، آسمان سے کسی کو مبعوث کرنے کا اور آسمان سے احکام کے نازل کرنے کا کوئی تصور، یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی ہندو مت کی تعلیمات ہیں وہ منتشر ہیں، وہ بکھری ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، اور ہر آدمی نے یعنی اپنے جو ان کے مذہبی رہنما پہلے سے چلے آ رہے تھے جو بنے، انہوں نے اپنے طور پر جو خیالات ان کے ذہن میں آئے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور ان کے ملفوظات جو ہیں وہ مذہب بنتے چلے گئے۔ یعنی اسلام کے مقابلے میں ہندو مت کے درمیان، ہندو مت کے اندر کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے آسمان سے وحی کا یا کسی کو نبی اور رسول بنائے جانے کا، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے یہاں سے لوگوں کو چن کر انہیں ایک منصب دیا اور انہیں مبعوث کیا۔ اس کے لیے مبعوث کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک منصب دیا اور یہ کہا کہ تم میرے اس وحی کے بعد میرے ان احکام اور میرے اس کلام کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرو، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لوگوں کو میرے ساتھ متعارف کراؤ، یعنی میرا تعارف ان کے سامنے پیش کرو۔ اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے چنتا ہے۔ یصطفی من الملائکہ، فرشتوں کو چنتا ہے کہ کس فرشتے نے وحی لے کر جانا ہے کسی انسان کے پاس، اور انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چناؤ کرتا ہے کہ کس انسان کو منصب نبوت اور رسالت پر فائز کرنا ہے، کہ اس کا براہ راست تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہدایت اور کلام لے کر لوگوں کو اس ہدایت اور کلام کی طرف دعوت دے گا۔ یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو تقریباً 25 انبیاء تو ایسے ہیں کہ جن کا نام لیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں چنا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسول خود نہیں بن جاتا، وہ دھیان گیان سے اور نروان سے اور اندر کی روشنی سے اور مجاہدوں سے اور مراقبوں سے کوئی شخص نبی اور رسول نہیں بنتا۔ یہ ایک منصب ہے، اور لوگ اپنی رائے دے کر بھی کسی کو نبی اور رسول نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنا رسول کسے بنانا ہے اور نبوت کے منصب پر کسے فائز کرنا ہے۔ یہ اسلام کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارے اسلام میں جو تعلیمات ہیں اور جو معلومات ہیں ان کے مطابق یہ کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ایسے ہیں، ان میں سے کچھ رسول کہلاتے ہیں، کچھ نبی کہلاتے ہیں، اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی اور نبیوں کو ان کتابوں کا آگے بننا اور مبلغ بنایا۔ یہ تقسیم اپنی جگہ پہ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ
ہم نے نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نبی اور رسول خود نہیں بنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی چن کر کسی کو اسے منصب نبوت اور رسالت پر فائز کر دے۔ اگلا پہلو جس کا ہم موازنہ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی کچھ مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، جن کتابوں میں تعلیمات ہوتی ہیں، جن میں قوانین ہوتے ہیں۔ ایک بات تو بڑی طے ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے پاس دین سے متعلق تمام کی تمام انسانی زندگی کے لیے معلومات اور تعلیمات موجود ہوں۔ یہ صرف اسلام ہے کہ جس کے پاس تمام معلومات ہیں، تمام تعلیمات ہیں، یعنی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنما اصول جو ہیں وہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دوسرے مذاہب کو مذہب کہتے ہیں، جبکہ اسلام کو ایک مذہب نہیں بلکہ دین کہتے ہیں۔ اس میں ریاست کے لیے بھی، اس میں وراثت کی تقسیم کے لیے بھی، اس میں حقوق اور فرائض کے درمیان توازن کے سارے پہلو موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اس سلسلے میں جب ہم اسلام کے تفصیلی تعارف پر آئیں گے تو ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ اسلام نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے کس طرح رہنما اصول دیے ہیں۔ بہرحال وہاں ہندو مت میں کتابیں ہیں، لیکن وہ کتابیں کیسی ہیں، ان کا نہ کسی کا مصنف کا علم ہے، نہ کس زمانے میں وہ لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود کتابیں ان کی وید ہیں، پھر وہ 4 ویدیں ہیں۔ اسی طرح قرآن ہے، رامائن ہے، منو کا قانون ہے، لیکن یہ سب کتابیں ایسی ہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان کا مطالعہ کیا جائے، انہیں پڑھا جائے، ان سے اگر کوئی فکری رہنمائی اور نظریاتی رہنمائی ملتی ہے تو اسے سامنے لایا جائے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مت کی تمام کتابیں دیو مالائی کہانیوں اور داستانوں پر مشتمل ہیں، بے ربط مضامین ہیں، اور ان میں رہنما اصول نہیں ہیں۔ جو منو کا قانون بنایا گیا کہ ہندو مت کے اندر شادی بیاہ اور پنڈت کے یہ اختیارات ہیں، اور یہ وہ ایک الگ بنایا گیا، لیکن وہ بھی انسانی کوشش ہے، اور انسانی کوشش انسانیت کے لیے کتنی بھی مفید کیوں نہ ہو لیکن اس میں ربط نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، یعنی ہندو مت میں یہ 4 5 6 کتابیں ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب تو ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک راجا، اس کی جو رام ہے، رام چندر ہے، اور اس میں گویا ہندو مذہب میں سب سے بڑی شخصیت وہ ہے، اس کی بیوی کو دوسری ریاست کا راجا اغوا کر لیتا ہے، اور پھر اس عورت پر دونوں جو ریاستیں ہیں ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ بندر بھی، شیر بھی، چیتے بھی، انسان بھی، سب کے سب اس لڑائی میں دونوں طرف جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک داستان ہے جس میں دیو مالائی قسم کی، یعنی ایسی چاشنی پیدا کرنے کے لیے کہ ایک کہانی بنائی گئی۔ اس کے علاوہ رہنما اصول نہیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس احادیث رسول ہے، اس کے پاس پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ صحابہ اکرام کی سیرت موجود ہے۔ یہ اسلام کے کتابیں ہیں، یعنی ہندو مت کی کتابیں وہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسلام کی کتابیں قرآن، اس کے بارے میں فرمایا کہ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی موجود ہے، اس میں روشنی بھی موجود ہے۔ جب بھی کبھی کوئی آدمی خیالات اور نظریات کے اندھیرے میں بھٹکنا شروع ہو جائے اور بھٹکنے لگے اور کسی وجہ سے اس کو راستہ نہ ملتا ہو تو وہ قرآن مجید کی طرف توجہ کرے گا، تو وہاں سے اسے روشنی ملے گی، اس کو ہدایت ملے گی۔ اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے انسانی زندگی کے پہلوؤں کے لیے رہنمائی دی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اے نبی آپ پر یہ ذکر اور یہ قرآن نازل کیا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک جگہ فرمایا کہ اس کے اندر ہر چیز کے لیے ایک وضاحت موجود ہے۔ تو ہندو مت کی کتابیں یہ ہیں، اور
اسلام کی کتاب یہ ہے جس کا اعجاز، جس کا معجزانہ اسلوب معجزانہ ہے کہ اس جیسا اس اسلوب کوئی اختیار نہیں کر سکا۔ اس کا ربط آیات کے درمیان اور صورتوں کے درمیان، یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم نے گنا ہے، شمار کیا ہے، اس کو 30 پاروں میں تقسیم کیا آسانی کے لیے، انسانوں کے لیے پڑھنے کے لیے۔ 114 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نام دے کر الگ الگ کیا، آیات ہیں، اور لیکن آیات کے درمیان، صورتوں کے درمیان، مضامین کے درمیان ایک ایسا ربط ہے، ایک ایسا ردم ہے کہ انسان اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو آخر تک وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور نئے سے نئے مضامین اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ انسانی زندگی ہی نہیں، کائنات کے حقائق اس کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب ہم ہندو مت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ایک حیرانی ہے، ایک اضطراب ہے، ایک فکری اعتبار سے گویا بے چینی کی کیفیت ہے جس میں انسان کو راستہ نہیں ملتا۔ ایک اور پہلو جس کا ہندو مت اور اسلام کا موازنہ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام نے تو جو تعلیم دی وہ اپنی جگہ پہ، ہندو مت نے کہا کہ انسان، اس میں روحوں کا جونی چکر ہے، اسے آواگون کہتے ہیں کہ انسان تو مرتا ہے لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ لیکن روح کی زندہ رہنے کی جو کیفیت اسلام نے پیش کی ہے اس سے بالکل مختلف جو ایک تصور ہے وہ ہندو مت پیش کرتا ہے۔ ہندو مت یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جوری چکر ہے روحوں کا، یہ کائنات یوں چل رہی ہے اور گردش کر رہی ہے اس طرح کہ ایک آدمی جس نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور اچھی چیز کے اندر لوٹ کر آتی ہے اور وہ دنیا میں وہ پھر چیز آ جاتی ہے۔ اور ایک آدمی اگر بد کردار ہے، برا ہے، ظالم ہے، سفاک ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح کسی درندے میں، کسی شیطانی جسم میں، کوئی کتے کی صورت میں، کسی بلی کی صورت میں، اور کسی بھیڑیے اور شیر، وہ اس طرح آتی، وہ ایک جونی چکر ہے روحوں کا۔ اور وہ روحیں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی جسم کے اندر منتقل ہو کر اس کائنات میں چلتی رہتی ہیں اور ان کے لیے فنا نہیں ہے۔ ہاں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ خدا ان کا، 3 میں سے تیسرا خدا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ہلاک کرتا ہے، تو وہ مکانوں کو، پہاڑوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن انسانی وجود کی روح جو ہے وہ یوں ہی جونی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان کے لیے موت ہے، موت کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد بعث بعد الموت ہے، اور بعث بعد الموت کے بعد آخرت کا وہ عظیم تصور موجود ہے کہ جس میں جزا اور سزا ہوگی، جنت اور دوزخ ہوگا۔ یعنی یہ ایک بالکل بالمقابل چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر سب کے سب متفق ہیں۔ آخرت کے بارے میں بہت سی نسلیں اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے انکار کیا آخرت کا، لیکن موت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسانی زندگی میں انسان مرتا ہے اور بے جان ہو جاتا ہے اور اس کی میت ایک لاش بن جاتی ہے۔ ہندو مت میں بھی یہ ماننے کی مجبوری ہے کہ انسان مرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسلام نے یہ تعلیم دی۔ اور اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو ہندو مت میں جو رسومات ہیں وہ کس انداز سے ادا کی جاتی ہیں، اس کے جسم کو جلایا جاتا ہے اور 4 حصوں میں اس کی راکھ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ راکھ کا ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، ایک زمین پر بکھیر دیا جاتا ہے، ایک حصہ پانی میں، دریا میں بہا دیا جاتا ہے، اور ایک آگ کے سپرد رہتا ہے، راکھ بن جاتا ہے۔ تو 4 حصوں، اور کہتے یہ ہیں کہ چونکہ عناصر اربع ہیں، انسانی وجود عناصر اربع سے بنا ہوا ہے، تو ہم اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو ان 4 عناصر میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیران کن تعلیم اور حیران کن تصور یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے اور اس کی راکھ کو بکھیر دیا جاتا ہے، تو اس کی بیوی جو بیوہ ہوئی ہے
اس کے بھی کوئی حقوق نہیں ہیں، اسے یا تو اسی آگ میں جلا دیا جاتا ہے اپنے خاوند کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ اسے ساری زندگی اسی پہلے خاوند کی نسبت کے ساتھ بغیر دوسری شادی کیے ہوئے زندہ رہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، یعنی عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے کہا کہ نہیں، جب آدمی فوت ہو اسے غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے جسے جنازہ کہا جاتا ہے، اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے جا کر ایک قبر میں دفن کیا جائے، اور پھر دفن کرنے کے بعد یہ تصور رکھا جائے، یہ یقین اور عقیدہ رکھا جائے کہ اس قبر میں یہ کچھ عرصے کے لیے رہے گا، وہ عرصہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اسے اٹھایا جائے گا اور یہ اپنے اللہ کے سامنے جا کر جزا و سزا کے لیے اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اسلام نے یہ تصور دیا، اور اسلام کی اس سلسلے میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ ایک اور پہلو جس کا ہم ہندو مت کے ساتھ موازنہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندو مت میں جو عبادت گاہ ہے اسے مندر کہتے ہیں، اور مندر میں اوثان ہیں، تماثیل ہیں، مجسمے ہیں، کیونکہ جو 3 خدا سامنے بیان کیے گئے ان کے بعد ان 3 خداؤں کے اختیارات ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اوتاروں میں تقسیم ہوئے کہ یہ اوتار ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند، اور یہ آپ اندازہ کریں گے اور اگر تجزیہ کرنا چاہیں گے گہرائی میں جا کر تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہندو مت میں ہر وہ چیز جو طاقت کا مجسمہ ہو، جس میں کوئی طاقت ہو کہ اس سے کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکے یا کسی کو فائدہ پہنچا سکے، اسے ہی اوتار بنا لیا گیا۔ مثلا آگ جل رہی ہے تو یہ کہا گیا کہ آگ کا شعلہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور آگ نفع دیتی ہے کہ لوگ اس پر اپنا کھانا پکاتے ہیں، ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، نقصان دیتی ہے اس لیے کہ وہ جلا کر رکھ دیتی ہے، تو آگ کو خدا بنا لیا، گنگا جمنا کو خدا بنا لیا، پہاڑوں کو خدا بنا لیا۔ اس طرح شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ برکتہ نے تو یہاں تک لکھا ہے سورہ الانعام کی ابتدا میں کہ ہندوستان، یہ جو بھارت اور یہ ارد گرد کا علاقہ ہے جو ہندو مت کا علاقہ تھا، یہ جہاں جاپان، چین اور اب پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان اور بھارت اور بنگلہ، یہ سارے کا سارا علاقہ ہندو مذہب کا علاقہ تھا۔ تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا کہ انہوں نے تو خدائی کو اتنا تقسیم کیا کہ 33 کروڑ خدا بنائے اپنے لیے اور ان کی عبادت کی، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک عبادت گاہ ہے، اسے مندر کہتے ہیں، یہ وہاں پہ ہے، اور ہر مندر کے اندر اس مجسمے ہیں، تماثیل ہیں، اوثان ہیں، بتوں کی عبادت ہوتی ہے، لوگ حاضری دیتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، حالانکہ وہ مجسمے ہیں، بے جان مورتیاں ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز کو مکھی سے بچا سکیں، وہ اس طرح بے جان مجسموں کے سامنے۔ اور پھر یہاں تک کہ عبادات میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو معلوم نہ ہو کہ اپنی املاک نظر و نیاز کے طور پر بتوں کے سامنے، مندروں کے سامنے، مندروں کے لیے وقف کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی کنواری بیٹیوں کو مندر کے نام پر وقف کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو جنسی اعتبار سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سارا جہان اور ساری دنیا ان خرابیوں کے بارے میں اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے عبادت گاہ اور عبادت کا ایک بالکل واضح، صاف ستھرا نظام دیا ہے۔ اس کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں مسلمانوں کی، اور مسجد کا معنی ہے وہ عمارت، وہ مقام، وہ زمین کا ٹکڑا جسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہو، متعین کر دیا گیا، اسے مسجد کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، یہ ساری کی ساری مساجد ہیں، لیکن اس کے بعد ہر وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بنائی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ وہاں جس طرح ہندو مت میں لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کا
ایک خاص انداز ہے۔ یہاں انداز کیا ہے؟ یہاں اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا۔ یہ خوبصورت جامع کلمات، ان کلمات کے ذریعے اس عبادت گاہ یعنی مسجد میں لوگوں کو آواز دی جاتی ہے کہ آؤ، وقت ہو گیا ہے نماز کا، اللہ کی عبادت کا۔ اس کے بعد مسجد کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا ہے، وہاں کسی قسم کی گندگی، کسی قسم کی غلاظت وہ نہیں ہوگی۔ آدمی پاک صاف ہو کر، بالکل پاک صاف ہو کر اس میں داخل ہوگا، نماز ادا کرے گا، ذکر و تسبیحات میں مصروف رہے گا، تلاوت قرآن مجید کرے گا، دعائیں کرے گا، اور ایک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے وہ وہاں اپنا ایک عبادت کا طریقہ اختیار کرے گا۔ وہ منتشر ذہن نہیں ہوگا، وہ اسے وہاں پر اس کے ذہن کو انتشار اور دوسری طرف متوجہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ مندر میں آپ جا کر دیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں انسانی ذہن کو کس طرح منتشر کیا جاتا ہے۔ یہ تصور ہے ہندو مت کا، اور اس کے مقابلے میں یہ عقیدہ ہے، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ میں نے اس گفتگو کے دوران ہندو مت کے عقائد، رسومات، ان کی کتابوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی ہندو مت کی طرف۔ کسی کو اس پر کسی قسم کا اشکال ہو تو وہ میسج ٹی وی کے ذریعے پوچھ سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہندو مت میں مسلم ہیں۔ ہندو مت کا جو پورا تصور ہے وہ اسی طرح کی، یہی ان کی کتابیں ہیں، یہی 3 خداؤں کا تصور ہے، یہی کروڑوں اوتار ہیں، اور ان کے مجسمے اور بت بنائے جاتے ہیں، اور یہی ان کا موت و حیات کا تصور ہے، اور یہی ان کا جونی چکر کا اور اواگون کا تصور ہے، اور یہی ان کے مندروں میں عبادت کا تصور ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام نے جو کچھ کہا عقیدہ توحید سے لے کر موت تک، موت سے لے کر برزخ تک، برزخ سے لے کر بعث بعد الموت اور جزا و سزا اور والوزن یومئذ الحق تک، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہر انسان کو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میسج ٹی وی کے ذریعے پیغام یہ ہے کہ وہ مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرے، اور پوری طرح گویا توجہ کے ساتھ، اور یہ دیکھنا چاہے کہ روشنی کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے، رہنمائی کہاں ہے، سچائی کہاں ہے، حقانیت کہاں ہے، دلائل کہاں ہے، براہین کہاں ہے، انسانی فطرت کو آواز دینے والی تعلیمات کہاں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ یہ کہتا ہو کہ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اگر وہ مذاہب کی تعلیمات اور کتابوں کو اسلام کے ساتھ موازنے میں دیکھے گا اور مطالعہ کرے گا، تو بالآخر اس کے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ الاسلام دین اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی ایک دین ہے، وہی سچائی ہے، وہی حقانیت ہے، اسی کے دلائل مضبوط ہیں، اور وہی ایک منزل کو متعین کر کے انسانوں کو اس منزل کی طرف چلنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے جو بنیادیں ہیں وہ عقیدہ توحید ہے، وہ نبوت و رسالت کا تصور ہے، عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا ایک بہت واضح اور جامع تصور ہے۔ ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص، اور بلکہ دعوے کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں ہر انسان کے فکر و عمل کو، اور اس کے ذہن کو ہم دستک دیتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اسلام کا تقابلی مطالعہ کرے، اس مذہب کے ساتھ جس مذہب کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، یا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو موازنہ کرے۔ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسے اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ، صاف ستھرا، اور انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی فلاح اور خیر و بھلائی کا تصور دینے والا اور ایک منزل کی طرف لے جانے والا دین جو ہے اسے ثابت ہوگا، اور پھر ہم یہی کہیں گے کہ اسے اس سچائی کو قبول کر لینا چاہیے جو سچائی تمام مذاہب کے مقابلے میں ایک سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور لوگوں کو اطمینان کے دامن میں اور سکون کی کیفیت میں لانے کے لیے اس نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میسج ٹی وی کے ذریعے
جانے والی اس دعوت کو اور اس روشنی کو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔